بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے اوپر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، حالیہ دنوں میں پاکستان کے نامور کالم نگار، تبصرہ نگار سلیم صافی صاحب نے ایک تقریر میں افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کے بارے میں ایسا تجزیہ پیش کیا۔ وہ ایک اس وقت کے باخبر صحافی ہیں، انہوں نے ایسا تبصرہ کیا کہ انہوں نے دریا کو ایک کوزے میں بند کر لیا، اور اسی طرح افغانستان کی موجودہ صورتحال میں ایک انکہی جہت یہ ہے، پاکستان نے 20 برس پر محیط اپنی طرف سے حکمت عملی میں کامیابی حاصل کر لی، اور اس طرح افغانستان میں بھارت کا پتہ کٹ گیا اور ایک حکومت رسکت ہو گئی۔ اب اس پاکستان میں یہ کہنا بے حق ہے، پاکستان نے ایک لمبی لڑائی لڑتے ہوئے دنیا کی سپر پاور کو شکست دی اور اس کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ دوستو، اس وقت اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو آپ سے کرنا چاہتے ہیں، مگر اس وقت ہم پاکستان نے طالبان کی کامیابیوں پر اپنی مسرت کا اظہار میں بے احتیاطی کی۔ طالبان تو مقامی ترقی اور نظام حکومت جیسے چونچلوں میں دلچسپی نہیں، کیونکہ ایک خوشحال افغانستان اور باضابطہ افغانستان طالبان کی سیاسی گرفت کے لیے ناموزوں ہیں، اور بین الاقوامی برادری طالبان پر زور ڈالتی رہے گی اور طالبان کی حکومت کو تسلیم کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور اسی طرح افغانستان میں ناگزیر خانہ جنگی کے نتیجے میں پناہ گزینوں کا سیلاب روکنا ممکن نہیں ہوگا، اور پاکستان کے حالات، پاکستان کے سیاسی حالات، پاکستان کے معاشی حالات حکومتی دعووں کے باوجود اچھے نہیں۔ اس مرتبہ ہمیں غیر ملکی امداد بھی نہیں ملے گی۔ اس کی زندہ مثال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، انگلینڈ نے ریڈ لسٹ میں شامل ممالک کی پھر نظر ثانی کی، مگر افسوس انگلینڈ نے بھی پاکستان کو بھی ریڈ زون میں رکھا۔ آئیے ہم آپ کو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دوستو، تاریخ میں ایک بہت ہی اہم قدم آگے بڑھا۔ یہ جولائی 1971 کی بات ہے، جب امریکہ نے پاکستان کو مٹن مین کے نام پر استعمال کیا۔ اس وقت کے صدر جنرل یحییٰ خان نے امریکہ اور چین میں تعلقات بحال کرانے میں اہم کردار کیا۔ دوستو، اس کی کارکردگی کے سلسلے میں یحییٰ خان کو امید تھی کہ امریکی اس قدر شان مند ہوں گے کہ وہ پاک بھارت کی جنگ میں ہماری حقیقت میں مدد کریں گے، لیکن وہی امریکہ، وہی سام انکل۔ اس امید کی حقیقت یہ تھی کہ 15 جولائی 1971 کو صدر نکسن نے چین سے باضابطہ سفارتی روابط کی منظوری دی، تو اس مختصر بیان میں پاکستان کا ذکر تک نہیں تھا۔ دوستو، یہ دو قوموں کی باہمی تعلقات میں یہ اشارہ و کنائیاں تھیں
مگر پاکستان کے حکمران ہوں ان کو سمجھ نہیں آ رہی، امریکہ اور چین کے تعلقات کروانے پر پاکستان کا نام نہیں لیا، اور متعلقہ اور اس لیے جب بھی کوئی دنیا میں یا سفارتی میں کوئی کام ہوتا ہے ان کی معاشی حیثیت دیکھی جاتی ہے، اخلاقی حالت دیکھتے ہیں، داخلی حالت دیکھتے ہیں، سیاسی استحکام۔ اور دسمبر 1971 میں ہم بنگلہ دیش میں انڈیا اور پاکستان اور مختلف پانی کے لیے ہم 7ویں بحری بیڑے کا انتظار کرتے رہے، اور یہاں تک کہ آخرکار پاکستان کے 90,000 فوجی جنگی قیدی بن گئے اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ اور پھر 50 سال بعد ہم نے دوحہ مذاکرات میں سہولت کاری کا طریقہ بنا، اور ہم طالبان اور امریکہ کے درمیان معاہدہ کروانے کے بعد ہم اس کا بھی صلہ چاہتے ہیں۔ ان مذاکرات کا اسلام آباد کی بجائے دوحہ میں ہونا، یہ دوستو عقل مند واسطے اشارہ ہوتا ہے کہ امریکی نہیں جانتے کہ ملا برادر پاکستانی پاسپورٹ پر دوحہ، ایران اور چین وغیرہ کے دورے کرتے رہے، ٹھیک جس طرح ایک چھوٹا ملک دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر 20 برس سے اربوں ڈالر سپیٹ رہا تھا۔ مالی و سیاسی طور پر بڑی اسامی نے بھی خفیہ خطہ کھول رکھا تھا۔ مئی 2011 میں ایبٹ آباد آپریشن میں جہاں سے اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا، اور اس بار بھی اس کے صلے میں اس بار بھی کلین چٹ دینے کی صرف ایک ہی وجہ تھی، 10 برس قبل راہداری اور دوسری سہولتوں کے ختم ہونے سے جنگ کے اخراجات بڑھ جاتے۔ اب جب کہ امریکہ افغانستان سے اپنے گھر کو رخصت ہو رہا ہے، ممکنہ طور پر ہم پھر اس وقت بھی 1989 جیسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ ہماری عالمی تنہائی بڑھتی جا رہی ہے، اور افغانستان کا ملبہ یا طالبان کا ملبہ بھی ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایک 30 موڑ پر آ چکے ہیں، اور 28 اپریل 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو نے بھی قومی اسمبلی میں ہاتھی کی یادداشت کا ذکر کیا، اور 44 برس بعد معاشی طور پر کمزور اور سیاسی طور پر بے دست و با قوم ہاتھی کی خوراک بننے جا رہی ہے، اور چرانے والے میادی جتھے دار تاریخ کے اخبار میں گم ہو جائیں گے۔ اور دوستو اس کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا آپ خود عقل مند ہیں۔ دوستو یہ تھا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اور طالبان کا کابل آنا، یہ تھا آج ہمارا پروگرام۔ دوستو امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا نظر خیال کریں۔ دوستو اس کے ساتھ ہی ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں، اور دوستو جاتے جاتے بیل آئیکن کو پش کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔